خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند کے گھر میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ خداوند ہی ساری شکر گزاریوں کے اور حمد و تعریف کے لائق ہے۔ ہمارے سارے چشمے خداوند سے ہیں، وہ ہماری زندگیوں کا سوتا ہے، منبع ہے۔ ساری اچھی چیزیں اسی سے ہماری زندگی میں آئی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا یوحنا کا خط، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب 14ویں اور 15ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ پہلا یوحنا کا خط 5واں باب 14ویں اور 15ویں آیت۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بہت برکت کا باعث ہو۔ آمین آمین آمین۔ آج ہمارا مضمون ہے خداوند کی مرضی کے موافق مانگنا۔ خداوند کی مرضی کے موافق مانگنا، یہ دعا کا ایک ٹاپک ہے۔ دعا ایک وسیع مضمون ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس متن میں سے میں 3 باتیں دعا کے تعلق سے چاہتا ہوں کہ ہم جانیں۔ خداوند ان تمام دعاؤں کا جواب دیتا ہے جو خداوند کی مرضی کے موافق مانگی جاتی ہیں۔ دیگر دعائیں چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی سے، خلوص دل سے ہوں یا بہت ہی منطقی لگتی ہوں، خداوند ان کا جواب دینا اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ تو جو حصہ میں نے چنا ہے، یہ خداوند نے میرے دل پر رکھا کہ میں اسے آپ کے ساتھ آج شیئر کروں۔ پہلی بات، خداوند کی مرضی کے موافق مانگنا۔ خداوند ان سب دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، جیسا کہ یہ متن بہت ہی صاف ہے، بہت کلیئر ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ خداوند ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوں، جو اس سے ہٹ کر ہو۔ خداوند ان دعاؤں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی سکھایا، جیسے آپ نے پہلے تلاوت کے حصے میں سنا ہے کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری زندگیوں میں بھی ہو۔ تو خداوند نے یہ بات بہت ہی اچھے انداز میں سکھائی، اور ہم تقریباً ہر عبادت کے اختتام پر یہ دعا پڑھتے یا دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، زبانی یا پڑھ کے۔ بہت ہی معروف دعا ہے، اور بعض اوقات تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری عبادت ادھوری رہ گئی ہے۔ اگرچہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہے، اصل میں تو یہ دعا ہے، اور اس دعا کے پہلوؤں کو سمجھنے اور اپنانے کی دراصل ضرورت ہے۔ خداوند نے یہی سکھایا کہ اب آپ
جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے خود بھی یہی دعا کی باغ گتسمنی میں، بہت ہی سادہ الفاظ کے ساتھ، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ لوکا 22:42 میں یہ لکھا ہے۔ تو خداوند نے نہ صرف یہ سکھایا بلکہ نمونہ بھی دیا، خود بھی دعا یہی کی، اگرچہ یہ دعا کرنا جس پہلو پر یہ دعا ہو رہی تھی یہ بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اور خداوند کو یہ ضرور جواب ملا اپنی روح میں۔ تو پھر خداوند نے یہی کہا کہ تیری ہی مرضی پوری ہو، اگر ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ایز یو وانٹ، جیسا تو اے باپ چاہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی سادہ دعا ہے۔ پولس رسول کا بھی نمونہ پاک کلام بیان کرتا ہے دوسرے کورنتھیوں کے 12ویں باب میں کہ شیطان کا قاصد اسے مکے مارتا تھا۔ اس کا مطلب ایکچولی یہی نہیں کہ کوئی شیطان آتا تھا اور اس کو مکے مارتا تھا، کئی ایسی باتیں اور رکاوٹیں تھیں اس کی زندگی میں، شخصی بھی اور خدمت کے لحاظ سے خارجی بھی، جو اس کے لیے مشکل کا باعث تھیں، اور ہماری طرح وہ بھی یہی چاہتے کہ یہ دور ہو جائے۔ بٹ دا لارڈ ٹولڈ ہم، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا، 3 times he prayed کہ یہ دور ہو جائیں، لیکن اسے جواب ملا، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ دوسرا کورنتھیوں 12 باب 8 اور 9 آیت میں یہ لکھا ہے۔ سو بہت ہی سادہ دعا اگین، اینڈ پال نیور پریڈ اگین، کبھی پھر دوبارہ اس نے دعا نہیں یہ کی کہ باپ ہٹا لینا، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا خادم ہوں۔ اس نے ایک دفعہ آواز سن لی، خداوند کی مرضی جان لی، ٹھیک۔ سو یہ ہمارے لیے بہت ہی سادہ بات ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے پہلی بات دعا کے تعلق سے، کوئی بھی دعا ہم کریں کیا اس کے بارے میں خدا کی مرضی کیا ہے۔ اگر پازیٹیو ہے، مثبت ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اگر خداوند نہ کہہ دیتا ہے تو پھر قبول کریں۔ یہ نہ کہیں کہ کیوں نہیں ہم روزہ رکھتے اور یہی دعا کرتے چلے جائیں۔ لیٹ us know the mind and will of God۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بوٹی ہے کہ میں دعا کروں گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ مل کر، خداوند جیسا تو چاہتا ہے ان کی زندگی میں، یہ تو یہ چاہتے ہیں، اگر یہی تیری مرضی، یہ جو چاہتے ہیں یہ تیری مرضی ہے، لیٹ اٹ بی سو، آمین، یہی ہو۔ لیکن اگر تیری کوئی اور مرضی ہے تو وہ پوری کر۔ اور عام طور پر تو ایماندار اپنی مرضی کو خداوند پر ٹھونستے ہیں، ٹھیک، جبکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے بائبل مقدس کے ان اوراق کی ورق گردانی کرنی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، کیا خداوند بھی یہی اور وہی چاہتا ہے؟ اگر وہ وہی چاہتا ہے آپ دعا کریں۔ اور یہی پاک کلام ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کے موافق جب دعا کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے مانگتے ہیں تو پھر وہ
ہماری نہیں سنتا ہے۔ سو دعا کے تعلق سے اگر بائبل مقدس میں کلیئر کٹ خداوند کی مرضی معلوم ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم دعا کریں۔ ٹھیک، دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم وہی کہتے جائیں جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو ہم چاہتے ہیں۔ لیٹ اس ہیئر دا وائس آف دا لارڈ۔ خداوند اس تعلق سے کیا فرماتا ہے، اگر ہم اس کی آواز کو سن لیتے ہیں جیسی بھی وہ ہے تو پھر ہم آمین کہیں، اس کے مطابق دعا کریں، آمین کہیں اینڈ ریلیکس ہو جائیں۔ اس لیے میں تو بیشتر دعاؤں کے بعد ریلیکس ہوتا ہوں اور ریلیکس رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے زیادہ زور لگانے سے میری دعا نہیں سنی جائے گی۔ وہ تو جانتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے، اور جب میں اس کی مرضی کے موافق مانگتا ہوں تو بہت ہی سادہ بات ہے۔ جب آپ کے بچے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے پاس آتے ہیں تو انہیں کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کی یہ ضرورت ہے اور آپ کی بھی مرضی ہے یہ کریں، تو آپ بہت ہی سمپل وے میں اسے کرتے ہیں۔ سو پہلی بات جو میں نے یہاں تھوڑی سی بیان کی ہے، خداوند کی مرضی کے موافق مانگنا، دعا کرنا ہمارے مثبت جواب کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، خدا کی مرضی کے موافق مانگنا دلیری کا باعث ہے، اور یہی پہلا جملہ ہے 14ویں آیت کا، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے اگر اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں۔ دلیری کے لیے جو انگلش ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ ہے کانفیڈنس، اعتماد، بھروسہ، لیکن بہت ہی ٹپیکل ورڈ یقین۔ ہمیں یقین ہے اس کے سامنے جا کر دعا کے لیے جب ہم خداوند کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں تو پھر ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے اور اگر وہ ٹھیک چیز مانگتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاس دلیری سے آ کر کہے گا، اور اگر وہ کسی غلط پرپس کے لیے مانگ رہا ہے تو وہ آپ کے پاس دلیری سے آ کر نہیں کہہ سکتا صحیح ہے یا غلط ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اور میں اپنے روحانی باپ کے سامنے دعا میں اس وقت دلیری سے آتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ آتے ہیں، آئیں گے یقین کے ساتھ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی ول کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اور ہم یہ مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں بہت ہی وثوق حاصل ہو جاتا ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال، کوئی شخص کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور ایڈ میں جابز دیے گئے ہیں، اور یہ شخص جو جابز دیے گئے ہیں ان سے ہٹ کر ایک جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ پاسبل ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا؟ جواب جی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جاب کی ایڈ ہی نہیں دی گئی جو وہ اپنی اپلیکیشن میں لکھ رہا ہے، لیکن جو جاب دیے گئے ہیں اگر اس کے موافق وہ اپلائی کرتا ہے تو پھر پاسبلٹی موجود ہے۔ تو اب وہ وثوق کے ساتھ کیسے اپلیکیشن لکھ رہا ہے یا کیسے وہ اپلائی کر رہا ہے، اسے جواب نہیں مل سکتا ہے۔ تو جب ہم خداوند کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں تو پھر ہمیں وثوق حاصل ہوتا ہے، کانفیڈنس ہے۔ ہم دعا کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں دلیری ہوگی جو ہم کہہ رہے ہیں، باپ تو نے یہ کہا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں، ان کی خدمت پر، جب وہ لوگوں کو شفا دیتے تو وہ پوچھتے کسی سے یا پوچھتے کہ کیا میں تجھے شفا دے سکتا ہوں، تو وہ کہتے کہ ہاں تو دے سکتا ہے، یا اس سے پوچھتے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں،
تو وہ کہتے میں شفا پانا چاہتا ہوں. تو خداوند تو شفا دینا چاہتے تھے, تو پھر وہ ان کو شفا دیتے. ایک دن ایسا ہوا 1991 میں میں اپنی ڈیوٹی سے چرچ جا رہا تھا ایک اپنے کولیگ کے ساتھ جو ہمارا کلینکل انسٹرکٹر تھا, اس کی گاڑی ہی میں بیٹھ کر, کیونکہ ابھی تک ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ پرابلم تھی اور کافی گرمی میں پیدل بھی چلنا پڑتا تھا. چرچ فل گرمی میں اگست کے مہینے میں, جولائی اگست کے مہینے میں 45 سے 50 ٹیمپریچر میں ہم 2-3 کلومیٹر پیدل چل کر چرچ جاتے تھے. تو جو یہ کلاس تھی میں جایا کرتا تھا چرچ میں, ایک اسٹڈی جاری تھی, تو میں اپنے کولیگ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا. اس سے میں نے لفٹ لی. اچھا, تو جب چرچ آنے کو تھا تو اس نے مجھے سوال کیا. یہ شخص ایک فلسطینی شخص تھا, فلسطین کا باشندہ تھا. اس نے مجھے ایک سوال کیا, ڈینیل میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہ ضرور پوچھیں. اس نے پوچھا کہ ڈینیل مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا دعا کرتی ہے اور خدا ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے, اور ہم فلسطین کے لوگ بھی دعا کرتے ہیں, تو خدا ہمیں ہمارے ملک میں کیوں نہیں لے کر جاتا, یا وہ جگہ ہمیں کیوں نہیں دیتا. اب سوال اس کا بہت سنجیدہ تھا اور مشکل بھی, اور پولیس اسٹیشن بھی قریب تھا. تو میں نے اپنے دل میں دعا کی, خداوند مجھے بتا میں اس کو کیا بتاؤں. خداوند نے میرے دل میں ڈالا اور میں نے اسے کہا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ خدا سب کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے, لیکن ہر وہ دعا جو اس کی مرضی کے موافق مانگی جاتی. بس میں نے اتنا کہا, جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ کیا ان کی دعا خدا کی مرضی کے موافق ہے یا نہیں, تاکہ وہ سرچ کریں بائبل کو اور اپنی کتاب کو بھی, اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے. خیر میرا سٹاپ آ گیا, میں اتر گیا, چرچ چلا گیا, پھر اگلے دن ڈیوٹی چلا گیا. 2-3 دن میری مزید ڈیوٹی تھی, اور وہ شخص آتا پھر وہ میرے ساتھ بہت خفا سا تھا. تو خیر مجھے اس کی تو پرواہ نہیں تھی, لیکن جو کچھ خدا کی مرضی کے موافق مانگا جاتا ہے, چاہے وہ مسیحی ہو یا غیر مسیحی ہو, جواب اسی کا ملے گا جو ہم سمجھتے ہیں پاک کلام کے مکاشفہ کے مطابق. اب ایک اور مثال سنیں. موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کے رہنما تھے. ایک موقع پر انہیں بنی اسرائیل کو پانی پلانے کے لیے چٹان پر مارنا پڑا. دوسری بار خداوند نے بھی انہیں کہا جب انہیں پھر پانی کی شدید ضرورت تھی اور پانی نہیں تھا, اور خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ وہ جائیں اور چٹان کو کہیں اور وہ پانی دے گی. لیکن موسیٰ بڑا غصے میں تھا لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ لوگوں نے اس کا ناک میں دم کیا ہوا تھا, اور وہ غصے میں آ گیا. اور غصے میں انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے صحیح کیا کرنا اور غلط کیا کرنا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, شاید آپ کے ساتھ نہ ہوتا ہو, لیکن عام طور پہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اس نے چٹان پر 2 بار دے مارا, لاٹھی ماری. خداوند اس سے ناراض ہو, اور اس نے یہ کہا باغیو میں تمہیں پانی دوں. نہ پہلے اس نے پانی دیا تھا, نہ اب اس نے دینا تھا. خدا دینے والا ہے, انسان پرووائڈر نہیں ہے, دینے والا. خدا اس سے ناراض ہوا اور اسے کہا کہ اب تو ملک کنعان نہیں جائے گا, کیونکہ تو نے مریبا کے چشمہ پر میری تقدیس نہیں کی, میرا حکم نہیں مانا ہے. اور پھر ایک موقع پر اس نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں.
खुदावन ने उससे कहा आइंदा इस मजमून पर मुझसे बात ना करना, और मूसा ने आमीन किया। उसके बाद उसने ये बात नहीं की, उसने वो सब कुछ किया जो उसकी मरने तक जिम्मेदारियां थी। उसने बने इस्राएल के 12 कबाइल को बरकत दी, उसने यशवा को मुकर्रर किया, वो तमाम ज़रूरी अमूर उसने सर अंजाम दिए, अगरचे खुदा ने उसे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। उसने खुदा की मर्ज़ी पर आमीन कहा, उसने खुदा के साथ बहस व तकरार नहीं की, उसने खुदावन के साथ हुज्जतबाजी नहीं की। खुदा की मर्ज़ी को जानना, उसके मुताबिक मांगना बेहद ज़रूरी है। तीसरी बात, आखिरी पहलू जो हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। और बहुत ही सादा अल्फाज हैं जो इसमें बयान किए गए हैं। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, वी नो what we know that we are asking according to his will। हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांग रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं, इसलिए आप जानते हैं, इसलिए मैं जानता हूं, और मुझे वसूख है उसके पास जाते हुए, उसकी हुजूरी में जाते हुए, उसके हुजूर में दो जानों होते हुए कि मैं उसकी मर्जी के मुताबिक मांग रहा हूं। एंड आई कैन से वेरी सिंपली, मैं बहुत ही सादा दुआ कर सकता हूं, आप बहुत सादा दुआ कर सकती हैं, क्योंकि आप उसकी मर्जी के मुआफिक मांग रहे हैं। आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें, यूहन्ना 11 बाब में लिखा है कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू तो हमेशा मेरी सुनता है, ऑलवेज, बिकॉज वाई। उसने ये कहा क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा बाप की मर्जी के मुआफिक मांगा या काम किया या खिदमत की, इसलिए उन्हें पूरा हमेशा वसूख था। और लाजर की कब्र पर जाकर खुदावंद ने ये दुआ की और कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू तो हमेशा मेरी सुनता है। और फिर कहा, ए लाजर बाहर निकला, और वो बाहर आ गया। कोई लंबी चौड़ी दुआ का यहाँ सिलसिला नहीं है, सिंपली खुदावंद की मर्जी के मुआफिक मांगना। और यही मरकुस 11:24 में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो तो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में खुदा की मर्जी के मुआफिक मांगते हो, बिलीव इट, यू हैव इट एंड यू विल हैव इट। जो कुछ हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगेंगे, वो सुख से मांगेंगे, ईमान से मांगेंगे, उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन के साथ मांगेंगे, और खुदावंद अपने वक्त पर हमें मुहैया कर देगा। हालेलुया। हम खुदावंद की मर्जी के मुआफिक मांगना सीखें। लेट अस नो द विल ऑफ द लॉर्ड। कलाम पढ़ें, खुदावंद की मर्जी को जानें और उसके मुताबिक दुआ करें। इससे आपको दिलेरी मिलेगी, वसूख मिलेगा, यकीन दहानी आपके बातिन में होगी, दिल में कोई अफरा तफरी नहीं होगी। जब पता है कि ये खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है तो आप सिंपली खुदावंद से मांगेंगे, तो इससे आपको यकीन हासिल होगा। जब आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक मुआफिक मांगते हैं तो फिर आप जानते हैं दैट ही विल प्रोवाइड अस, ही विल गिव अस, वो हमें देगा, क्योंकि हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगते हैं। खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब देता है जो आप और मैं
اس کی مرضی کے موافق مانگتے ہیں۔ دعا سے پہلے ہمارے دل میں یہ بات کلیئر کٹ ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، از اٹ دا ول آف لارڈ، کیا یہ خدا کی مرضی ہے؟ تو پھر ہم دعا مانگیں اور خداوند ہمیں دے گا۔ جب تک وہ نہیں دیتا ہے، اپنے دعا کی ہے، آپ امید رکھیں، ایمان رکھیں، شکر گزاری کرتے رہیں، وہ آپ کو دے گا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بہت برکت دے۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ کلام کا بیج جو آج تو نے ہماری زندگیوں میں بویا ہے، ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ ہم خداوند ہر معاملے کے لیے جس کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں اپنی پاک مرضی جاننے کا فضل دے، اسے اپنانے کا فضل دے، اس کے مطابق دعا کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم دلیری اور وثوق اور یقین کے ساتھ تیرے پاس آئیں اور جانیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں تو ہمیں دے گا۔ تمام کلیسیا کو برکت دے، تمام سامعین کو اور تمام ناظرین کو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔